بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سیشن میں ہم نے بدع یا انوویشن کے بارے میں بات کی تھی، اور میں نے آپ کو مثال یہ دی تھی کہ بنی اسرائیل اس حد تک چلے گئے تھے کہ ان کے ریبائز یعنی ان کے اسکالرز اپنی طرف سے باتیں بنانا شروع ہو گئے تھے صرف کنفیوژن اور فساد پھیلانے کے لیے، تاکہ لوگ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیریس نہ لیں۔ اس کے متعلق آیت 102 میں اب اللہ ہمیں ایک اور مثال دے رہے ہیں، جہاں پر ریبائز نے اپنے ربینیکل لٹریچر میں اپنی طرف سے باتیں بنائی جو تورات میں نہیں لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود تمام یہودی اس پر عمل کرتے تھے صرف اس لیے کیونکہ اسکالرز نے یہ بات کہہ دی۔ تو آیت 102 میں اللہ کہتے ہیں، اور یہ سلیمان کے حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابیل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف امتحان ہیں، تو اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا بڑا سودا کیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ یہاں پر اللہ نے یہودیوں کا ایک اور بدعت، ایک اور انوویشن کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب تورات میں اللہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ بھی تھے اور ایک نبی بھی تھے، جن کو اللہ نے ایک رنگ دیا تھا جس کو کہا جاتا ہے دی سیل آف سولومن۔ تورات کے مطابق یہ ایک ایسی انگوٹھی تھی جو میکائیل علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، جن کے ذریعے وہ جنات کو کنٹرول کر سکتے تھے اور جانوروں کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ بلکہ یہ ہم قرآن سے بھی جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو فوج تھی اس میں انسان، جنات اور پرندے بھی تھے۔ تو یہ ہم جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی جنات تھے اور وہ ان کو کنٹرول کر سکتے تھے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس انگوٹھی کے ذریعے وہ جنات کو بھی کنٹرول کر لیتے تھے اور وہ جانوروں کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ لیکن پھر یہودی اسکالرز یعنی ریبائز نے اپنے لٹریچر میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو بھی پریکٹس کرتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی جادو کی وجہ سے ان کے پاس ایک ایسا کنگڈم تھا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا، نہ ہی اس کے بعد کسی کو مل سکتا ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں میجک کے بارے میں تاکہ وہ لوگوں کو جادو سکھا سکے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ بالکل واضح کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی جادو کو پریکٹس نہیں کیا، کیونکہ اسلام میں جادو منع ہے، جادو حرام ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک حرام چیز کو کوئی بھی نبی پریکٹس کرنا شروع کرے۔ اسی لیے آیت 102 میں اللہ ہمیں صاف بتا دیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ ان کے پاس واقعی ایک بہت بڑا کنگڈم تھا، ایک ایسا کنگڈم جو کسی کے پاس اس سے پہلے نہیں تھا، نہ ہی کسی کے پاس بعد میں کبھی ہوگا، لیکن وہ ایک ایسا کنگڈم تھا جو اللہ نے ان کو نوازا تھا، یہ جادو سے ان کو نہیں ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھ سکتے کہ جو انگوٹھی ان کے پاس تھی، دی سیل آف سولومن، اس کے ذریعے شاید وہ جنات کو واقعی کنٹرول کر سکتے تھے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس انگوٹھی کے اندر کوئی میجیکل پاورز تھے، اس کے اندر کوئی جادو تھا۔ بلکہ اس معاملے میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا وہی رول تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا تھا۔ جیسے ہم قرآن میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب اللہ نے سمندر کے 2 حصے کرنے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، اس کو مارنے کے بعد سمندر کے 2 حصے ہوئے۔ اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو ایک پتھر پر مارا تو 12 چشمے باہر آ گئے، اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس عصا میں کوئی خاص اسپیشل پاورز ہیں، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھائے اس عصا کے ذریعے وہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے اگر وہ جنات کو کنٹرول کر رہے تھے یا وہ جانوروں کی زبان سمجھ سکتے تھے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس انگوٹھی میں کوئی خاص اسپیشل پاورز ہیں یا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی جادو کرنا شروع ہو گئے تھے۔ بلکہ اب اس آیت میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو جادو شروع ہوا تھا وہ سلیمان علیہ السلام نے نہیں شروع کیا تھا، وہ ان کے ایول جنات نے شروع کیا تھا۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جنات کے اندر بھی فری ول ہے، وہ چوز کر سکتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ جانا چاہتے ہیں یا غلط راستے پہ۔
اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی کنگڈم میں کچھ ایسے ایول جنات تھے جو جادو کے ذریعے سلیمان علیہ السلام جتنے ہی پاورفل بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان جنات نے کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ پھر بعد میں انہی جنات نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا، اور پھر یہ برے جنات اور جو برے انسان تھے بنی اسرائیل میں، ان دونوں نے مل کے پھر جادو سیکھا، لوگوں پر جادو کیا اور جادو کی کتابیں لکھنا شروع کی۔ یعنی یہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کی کتابیں نہیں لکھی، بلکہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جن کو جادو سے بہت زیادہ محبت تھی، انہوں نے جنات کی مدد سے جادو کی کتابیں لکھنا شروع کی۔ بلکہ یہ وہی بات آ جاتی ہے جو اللہ نے اس سے پہلے ورس 98 میں کہا تھا کہ جو لوگ اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتوں کے خلاف جائیں گے، اللہ پھر خود ان کا دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ریبائز یعنی اسکالرز سلیمان علیہ السلام کے بارے میں غلط بیانی کرنا شروع ہو گئے تھے، اللہ پھر اس کی وجہ سے ان کے دشمن بن گئے۔ لیکن پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں اگر سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہیں کیا اور یہ تمام جادو کا مسئلہ صرف جنات میں تھا، تو پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو جادو کے ذریعے ایک امتحان میں کیوں ڈالا، جو اللہ ہمیں آیت 102 میں سمجھا رہے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تھے تو ان کا پورا کنگڈم جو بہت بڑا تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک نارتھ اور ایک ساؤتھ۔ کہا جاتا ہے کہ جو نارتھ ہے اس کا نام تھا کنگڈم آف اسرائیل، اور ایک انسان جس کا نام تھا ریہوبوم وہ کنگڈم آف اسرائیل کو رول کر رہا تھا، اور جو ساؤتھ ہے اس کا نام تھا کنگڈم آف جوڈا، اور اس پر ایک آدمی جس کا نام جیروبوم تھا وہ اس کو رول کر رہا تھا۔ اب اس دوران جب سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، اس دوران بنی اسرائیل میں جادو بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ جو بات سمجھ اس لیے آتی ہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو پھیلنا شروع ہو جائے، کیونکہ بادشاہ اور نبی ہوتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو کہ ان کے کنگڈم میں جادو پھیلنا شروع ہو گیا اور وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کرے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد جادو پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ تو پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک سزا دی، اور وہ سزا بابیل کا ایک بادشاہ نبخت نظر کے ذریعے اللہ نے ان کو بھیجا۔ یعنی کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی پوری کنگڈم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، دشمنوں کے لیے حملہ کرنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ تو نبخت نظر نے کنگڈم آف جوڈا جو ساؤتھ میں تھا اس پر اس نے حملہ کیا، اور کنگڈم آف جوڈا میں جیروسلم بھی تھا جہاں پر سولومنس ٹیمپل بھی ہوتا تھا۔ اب یہودی اس کو سولومنس ٹیمپل کہتے ہیں، حالانکہ یہ سلیمان علیہ السلام کی ایک مسجد تھی جہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے، اور یہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی میں بنائی تھی۔ تو جب نبخت نظر نے حملہ کیا تو اس نے سلیمان علیہ السلام کی یہ مسجد سولومنس ٹیمپل کو برباد کر دیا، اور پھر اس کے علاوہ اس کے اندر جتنی بھی تورات کی کتابیں تھیں وہ تمام کتابیں جلا دی، اور تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیل کو اس نے قتل کیا۔ باقی بنی اسرائیل کی قوم کو وہ قیدی بنا کر واپس بیبیلونیا لے گیا۔ یہ اللہ کی سزا تھی بنی اسرائیل کی قوم کے لیے کیونکہ وہ جادو میں مبتلا تھے۔ اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں جب بھی اللہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو پہلے وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے حدود کو توڑا، پھر اللہ نے کس قسم کی سزا ان پر نازل کی، اور اس کے بعد اللہ نے کیسے ان کو معاف کیا۔ اور یہی چیز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ان کے بزرگوں نے کس طریقے سے اللہ کی حدود توڑنے کی کوشش کی جادو سیکھ کر، اور پھر اللہ نے کس طریقے سے ان کو سزا بھیجی نبخت نظر کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت آئی ایک نبی کے ذریعے جس کا نام تھا ایزکیل، یعنی جو یہودی بیبیلونیا میں قیدی بن کر زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے ان کو ایک نبی بھیجا ایزکیل کے نام سے جو خود بھی بنی اسرائیل کا تھا۔ حضرت ایزکیل نے ان کو پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سزا ان کے اوپر اس لیے اللہ نے نازل کی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی حدود توڑنے کی کوشش کی ہے جادو سیکھ کر، تو اب ان سب کو توبہ کرنا چاہیے۔ ان کی بات سن کر تمام بنی اسرائیل نے واقعی توبہ کیا، لیکن توبہ کرنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو ایک فتنہ بھیجا، ایک امتحان بھیجا 2 فرشتوں کے ذریعے جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ ان فرشتوں کا کام تھا جادو سکھانا، لیکن جو لوگ ان کے پاس آتے تھے جادو سیکھنے، وہ دونوں فرشتے پہلے ان کو خبردار کرتے تھے کہ ہم سے جادو نہ سیکھو، کیونکہ اگر آپ نے ہم سے جادو سیکھا تو آخرت میں پھر آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ ان کو یہی سمجھاتے تھے کہ ہمیں اللہ نے امتحان بنا کر آپ کے لیے بھیجا ہے تو جادو سے دور ہی رہو۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے یہودی تھے جو ہاروت اور ماروت کے پاس جاتے تھے جادو سیکھنے کے لیے،
ان کو وہ یہی سمجھاتے تھے کہ چاہے ہماری آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ہم نے جادو سیکھنا ہے۔ خاص طور پہ جو اللہ ہمیں اس آیت میں بتا رہے ہیں، ان کو سب سے زیادہ شوق تھا گھروں کو توڑنے کا، میاں بیوی کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنے کا۔ اور کیونکہ وہ اس طریقے سے جادو کی طرف بھاگتے ہوئے آئے، اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی توبہ کیا ہی نہیں۔ اگر وہ توبہ کرتے، دل سے کرتے، اگر ان کو واقعی یہ یقین ہوتا کہ ان سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، تو وہ کبھی دوبارہ ہاروت ماروت کے پاس جادو سیکھنے کے لیے نہ جاتے۔ تو اس فتنہ یا اس امتحان کے ذریعے اللہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر وہ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دلوں سے جادو کی محبت نکالنا بہت ضروری ہے، ورنہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اب ظاہری بات ہے، اس پہ ہم دو سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اللہ کوئی بھی قسم کا امتحان بھیج سکتا تھا، اللہ نے جادو کا امتحان کیوں چوز کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے، اگر جادو کے ذریعے کچھ یہودی گھروں کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، میاں بیوی کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو کیا یہ فتنہ، کیا یہ امتحان ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ امتحان انفیئر نہیں ہے؟ کیونکہ اس فتنہ اور اس امتحان کے ذریعے بہت سے نیک اور شریف لوگ ہو سکتے ہیں جن کے گھر ٹوٹ جائیں، جن کے میاں بیوی کے بیچ میں اختلاف شروع ہو جائے، حالانکہ ان کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ تو پھر اللہ اس قسم کا فتنہ، اس قسم کا امتحان کیوں بھیجے گا جو دوسروں کے لیے ظلم اور زیادتی کا باعث بنے؟ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اللہ نے یہودیوں کے اوپر عذاب اس لیے بھیجا کیونکہ ان کے اندر جادو کی محبت آ گئی تھی۔ اسی لیے جب انہوں نے توبہ کیا تو ان کو آزمانے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے کہ ان کے دلوں میں ابھی تک جادو کی محبت ہے، اللہ نے ان کے اوپر جو فتنہ بھیجا وہ جادو سے ریلیٹڈ ہی ہونا تھا، بلکہ اسی لیے تو اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ فتنہ کا مطلب ہی یہ ہے جب کوئی چیز آپ کو بہت زیادہ ٹیمپٹ کر رہی ہو، بہت زیادہ اٹریکٹ آپ کو کر رہی ہو، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے حرام ہے۔ یہی آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھنا۔ اگر اللہ یہودیوں کو کوئی ایسی چیز بھیجتا جن سے ان کو نفرت تھی تو پھر وہ چیز فتنہ نہ ہوتا، پھر ان کے لیے اس چیز سے اپنے آپ کو خبردار کرنا بہت آسان ہوتا، کیونکہ ان کو دل سے اس چیز سے نفرت ہے۔ لیکن فتنہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کو اس چیز کی کریونگ ہو، اس چیز سے محبت ہو، اور وہ جانتا ہو کہ یہ چیز میرے لیے حرام ہے۔ اس وقت وہ انسان جو اپنے واقعی نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے اور جو دل سے واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے، وہی اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے جو امتحان بھیجا وہ میجک سے ریلیٹڈ ہی تھا، تاکہ اللہ یہودیوں کو یہ بات سکھا سکے کہ انہوں نے ابھی تک صحیح طریقے سے توبہ نہیں کی، ان کے دلوں میں ابھی تک جادو کی بہت زیادہ محبت ہے۔ بلکہ یہ پہلا فتنہ نہیں تھا جو اللہ نے یہودیوں کے اوپر بھیجا، اس سے پہلے اللہ نے ان کے اوپر ایک اور فتنہ بھیجا تھا بچڑے کے ذریعے۔ یعنی قرآن میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم آزاد ہوئی تو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ہمیں ایک بت بنا کے دیں، کیونکہ ہمارے لیے ایک بت کی عبادت کرنا زیادہ آسان ہے، اللہ کی عبادت کرنا جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے وہ تھوڑا سا زیادہ مشکل ہے۔ ظاہر ہے یہ بات سن کے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اور سمجھایا، لیکن اللہ جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں ابھی تک ایک بت کی بہت زیادہ محبت ہے۔ تو اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے تو اللہ نے وہاں پر ان کو بتایا کہ آپ کے پیچھے میں نے آپ کے قوم کو ایک فتنہ میں ڈالا ہے۔ وہاں پر فتنہ کیا تھا؟ اللہ کیونکہ جانتے تھے کہ ان کو بت سے محبت تھی تو اللہ نے ایک بچڑے کی صورت میں ان کو ایک بت دکھا دیا، پھر وہی بچڑا ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا، کیونکہ وہ دل سے ایک بت کو چاہ رہے تھے جو وہ جانتے تھے کہ حرام ہے، لیکن وہ چاہت ان کی اتنی زیادہ تھی کہ جب اللہ نے وہی بت ان کے سامنے کھڑا کر دیا تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ آیت نمبر 93 میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ چاہے اللہ نے اس کے بعد ایک بہت بڑی سزا ان کو دی، کافی لوگ تھے جن کے دلوں میں ابھی تک اس بچڑے کی محبت تھی۔ اسی طرح اللہ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ چاہے بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر ایک بہت بڑا عذاب آیا بخت نظر کے ذریعے، ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا، ان کا سولومنز ٹیمپل بھی برباد ہو گیا، ان کے 6 لاکھ یہودی بھی مر گئے، اس کے باوجود ان کے دلوں میں جادو کی محبت نہیں گئی، اور یہی چیز ایکسپوز کرنے کے لیے اللہ نے پھر ان کو ایسے فتنے میں ڈالا۔ اور دوسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ چاہے اللہ نے ان کو اس فتنے میں ڈالا، اس فتنے کے ذریعے وہ شریف اور نیک لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ جیسے اللہ نے آیت 102 میں ہمیں سمجھا دیا ہے، وہ جادو کسی پر اثر نہیں کرتا تھا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔
لہٰذا ہاروت اور ماروت کے ذریعے، جادو کے ذریعے اللہ صرف بنی اسرائیل کے دلوں میں جو جادو کی محبت تھی وہ ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس فتنے کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم اس آیت سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کو خالی جادو سے محبت نہیں تھی، بلکہ ان کی اولاد جو یہودی تھے مدینہ میں اور جو آج کل کے یہودی ہیں، ان کو بھی جادو سے بہت زیادہ محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ربینیکل لٹریچر میں وہ یہی کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا، انہوں نے بلکہ جادو کی کتابیں لکھی۔ ایسی باتیں کر کے ریبائز یہودیوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کریں کہ جادو اچھی چیز ہے، جادو حرام نہیں ہے، بلکہ ریبائز نے جو یہودیوں کے اندر اتنی زیادہ محبت ڈال دی ہے پاور، دولت، دنیا اور جادو کی، کہ یہی وجہ ہے کہ جب دجال آئے گا اس کی مین سپورٹرز یہودی ہی ہوں گے۔ اب یہاں پر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریفلیکٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ کیا ہم لوگ بنی اسرائیل کے قدموں پر نہیں چل رہے؟ کیا ہم لوگ بھی اللہ کے حکم کا مذاق نہیں اڑاتے؟ کچھ حکم کو مانتے ہیں، کچھ کو اگنور کر لیتے ہیں، کچھ حکم کو بدلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر دنیا کی محبت بہت زیادہ نہیں آئی؟ کیا ہم لوگ بہت زیادہ لالچی نہیں ہوئے؟ کیا ہم لوگ بہت زیادہ ناشکری نہیں ہوئے؟ یعنی وہ جو 4 چیزیں ابلیس اور بنی اسرائیل میں تھیں، کیا وہ تمام 4 چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں؟ بلکہ اس کے علاوہ جو بدعت اور انوویشن شروع کر دی ہے بنی اسرائیل نے، کیا وہ ہمارے اندر بھی نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ آنکھیں بند کر کے اپنے بزرگوں کی بات نہیں سنتے؟ جو وہ صدیوں سے ہمیں بات سمجھا رہے ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ قرآن کی آیت میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہم میں سے بہت زیادہ لوگ متقین کے راستے پر نہیں بلکہ منافقین کے راستے پر نہیں چل رہے؟ تو اس لیے جہاں پر اللہ نے ابلیس کے بارے میں بات کی، پھر بنی اسرائیل کے بزرگوں کے بارے میں بات کی، اور پھر ان یہودیوں کے بارے میں بات کی جو مدینہ میں ہیں، اللہ اب آ کے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر رہے ہیں۔ اب آ کے اللہ میرے اور آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اس لیے اب اللہ شروع کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اب آپ لوگ خبردار ہو جاؤ۔ بلکہ ان اگلی آیتوں میں اللہ ہمیں 4 مین ایریاز، 4 مین چیزیں بتا رہے ہیں جس پہ ہمارا فوکس ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم کبھی بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 104 میں اللہ کہتے ہیں، اے ایمان والو، رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرنا بہت ضروری ہے، ہمیں اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سچ کو فالو کر رہے ہیں اور سچ تمام راستوں سے بالکل الگ ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ دوسروں لوگوں کو بھی یہ سمجھ آ جائے کہ سچ کا راستہ ہے کون سا۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو سیریس لیں، ان کو فالو کریں، اپنے نبی کو چیلنج کرنا یا ان کا مذاق نہ اڑائیں، اور وہ والے کام نہ کریں جو یہودیوں نے کیا تھا، ان کو فالو نہ کریں۔ آپ کا بیہیویئر مسلمان ہوتے ہوئے یہودیوں سے، عیسائیوں سے، تمام لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو عرب تھے 1400 سال پہلے، وہ عموماً ایک دوسروں کو نام سے پکارتے تھے، یہاں تک کہ جب انہوں نے نبی سے بھی بات کرنی ہوتی تھی تو وہ اونچی آواز میں نبی کا نام لے کر ان کو آواز دیتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے اللہ نے ان کی گرومنگ پیریڈ کرنی تھی، سمجھانے کے لیے کہ نبی کے ساتھ آپ اس طریقے سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے ان کو حکم یہ دیا کہ رائنا کہا کریں۔ رائنا کا مطلب ہے کہ آپ ہماری طرف پلیز دیکھیں، یعنی اس کے ذریعہ آپ نبی کو بہت عزت سے ایڈریس کریں۔ لیکن یہودیوں نے اس لفظ کو تھوڑا سا بدل کے ایک اور لفظ بنا لیا جس کا میننگ بہت زیادہ انسلٹنگ تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اس کے ذریعے وہ نبی کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو پھر آخرکار اللہ نے ایک اور حکم دے دیا اور تمام مسلمانوں کو یہ بات بتا دی کہ رائنا کہنا چھوڑ دو، انظرنا کہا کرو۔ انظرنا کا مطلب وہی ہے جو رائنا کا مطلب ہے، لیکن انظرنا کو بدل کے کوئی اور میننگ اس کا نکالنا ناممکن ہے۔ اس سے اللہ مسلمانوں کو سکھا رہے تھے کہ بالکل اپنے آپ کو یہودیوں سے ڈفرینشیٹ کر کے الگ ہو جاؤ۔ اب کوئی بھی مسلمان رائنا نہ کہا کرے۔ اگر کسی مسلمان نے رائنا کہا تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ وہ منافق ہے یا وہ کافر ہے۔ تو پھر اس حکم کے بعد مسلمانوں نے انظرنا کہنا شروع کر دیا، لیکن یہودی انظرنا نہیں بلکہ وہی لفظ رائنا کہتے تھے۔
تاکہ وہ نبی کو انسلٹ کر سکیں۔ اس سے پھر آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو سب سے پہلا حکم امت محمد کو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرنا شروع کر دو، اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرو۔ آپ کی باتیں، گفتگو، لہجہ، سٹائل، عادتیں، یہ تمام چیزیں دوسروں سے الگ ہونی چاہیے تاکہ صاف ظاہر ہو جائے کہ سیدھے راستے پر کون ہے۔ پھر ساتھ ہی آیت 105 اور 106 میں اللہ کہتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر نازل ہو، اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ دوسرا حکم جو مسلمانوں کو یہاں پر دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ویجیلنٹ، وہ بہت کوشس، بہت کیئرفل ہو جائیں۔ یعنی جو سچا مسلمان ہے وہ اتنا زیادہ علم اور حکمت حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ اس کے دشمن اس کو بے وقوف نہ بنا سکیں۔ یعنی آپ ان آیتوں میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی کا ایک کام یہ ہوتا تھا کہ اپنی تورات استعمال کر کے وہ مسلمانوں سے جان بوجھ کے اس قسم کے انٹلیکچول سوال پوچھتے تھے، یہ سوچ کے کہ مسلمان کنفیوز ہو جائیں گے اور کئی لوگ ہو سکتا ہے اسلام کو ہی چھوڑ دیں۔ مثلاً وہ یہ سوال پوچھتے تھے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو کیوں بدلا؟ اگر وہی خدا نے نبی محمد کو بھیجا ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے تو پھر شریعت بھی ایک جیسی ہونی چاہیے تھی۔ مثلاً یہودیوں کے لیے اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح بکری کی چربی کھانا یہودیوں کے لیے حرام ہے لیکن مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ اگر ایک ہی خدا ان تمام نبیوں کو بھیج رہا ہے تو پھر آخری نبی کے وقت پہ اللہ نے شریعت کو کیوں چینج کیا؟ اللہ کیوں بدل رہے ہیں؟ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ جو عرب تھے ان کے پاس اس سے پہلے اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا تھا، ان کے پاس زیادہ علم نہیں تھا۔ تو اس لیے جب بھی اس قسم کے سوال پوچھے جاتے تھے ان سے تو اللہ اسی وقت فوراً ایک وحی نازل کرتے تھے اور اس وحی کے ذریعے اللہ خود یہودیوں کو جواب دیتے تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو بھی شریعت میں تبدیلی آئی ہے وہ اللہ کی حکمت کی وجہ سے آئی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے اس شریعت کو نہیں بدل رہے۔ اگر کچھ چیزیں پہلے حرام تھیں اور اب اللہ نے ان کو حلال کر دی ہیں تو اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سے لاز ہیں جن کو مزید چلانا ہے اور وہ کون سے لاز ہیں جن کو بدلنا ہے۔ بلکہ آگے جا کے سورہ آل عمران میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے لاز تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کبھی تھے ہی نہیں، اللہ نے وہ کبھی لاز نہیں نازل کیے تھے۔ وہ ایسی چیزیں تھیں جو اسرائیل نے خود اپنے لیے حرام کر دیا تھا، جیسے کہ اونٹ کا گوشت۔ اونٹ کا گوشت یا اونٹ کا دودھ کبھی بھی اللہ نے حرام نہیں کیا، بنی اسرائیل نے خود اپنے لیے حرام کر دیا، اور یہ چیز آگے جا کے سورہ آل عمران میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چاہے اللہ نے چند لاز کو تبدیل کیا، جو بیسک 10 کمانڈمنٹس ہیں جس کے بیسس پہ، جس کی بنیاد پہ شریعت بنتی ہے، وہ ہمیشہ ویسے کی ویسے ہی رہی ہے، وہاں پر اللہ نے کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ یعنی جس طرح بنی اسرائیل کے لیے زنا کرنا، چوری کرنا، قتل کرنا، یہ تمام چیزیں غلط تھیں، اور ساتھ ماں باپ کی عزت کرنا، غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، عورتوں کی مدد کرنا بہت ہی اچھا تھا، یہ تمام چیزیں مسلمانوں کی شریعت میں بھی ہیں۔ یعنی اللہ نے چند چیزوں کو شاید تبدیل کیا ہو لیکن جو مین باتیں ہیں شریعت کی، جو مین چیزیں بری ہیں اور جو مین چیزیں اچھی ہیں، وہاں پر آپ کسی قسم کی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ بلکہ آج کل کے زمانے میں ہمارے لیے علم حاصل کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو اسلام میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثلاً آج کل کے زمانے میں ایک بہت کامن آرگیومنٹ یہ ہو گیا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ حجاب کریں، اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کریں، اس لیے یہ کور کرنے کے ذریعے اسلام عورتوں کے حقوق اس سے چھین رہا ہے اور عورتوں کو بہت زیادہ سپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سی مسلمان عورتیں جن کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی یہی بات بلیو کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اسلام عورتوں کو سپریس کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اسلام ہی تو ہے جس نے عورتوں کو فریڈم دی ہے، لبرٹی دی ہے۔ باقی اب ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں سوسائٹی کے غلام بن جاتی ہیں، ان کے لیے ایک خاص طریقے سے ڈریس کرنا اور بیہیو کرنا بہت ضروری ہو جاتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر ان کو سوسائٹی نے ایک سیکس آبجیکٹس بنا لیے ہیں۔
یعنی عورتوں کا کوئی خاص رول نہیں ہے، وہ عقل مند نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خاص انٹلیکٹ یا نالج نہیں ہے، ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ جب بھی باہر جائیں تو ان کی لک بہت زیادہ اٹریکٹیو ہونی چاہیے۔ اس کے بدلے میں اسلام عورتوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ کور اپ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عورت کی خوبصورتی اس کی انٹلیکٹ میں ہے، اس کی حکمت میں ہے، اس کی ڈگنیٹی، اس کی آنر، اس کی سیلف رسپیکٹ میں ہے، اس کے جسم میں نہیں۔ بلکہ عورتوں کے لیے بہت زیادہ ہیوملیٹنگ ہوتا ہے اگر ان سے یہ کہا جائے کہ سوسائٹی کی خوشی کے لیے وہ اپنے آپ کو انکور کرے یا وہ اپنا جسم دکھائیں تاکہ سوسائٹی کی اپروول حاصل کر سکے۔ اگر مردوں کے لیے یہ کام کرنا ضروری نہیں تو پھر عورتوں کے لیے ضروری کیوں ہے؟ عورتیں ہی کیوں سوسائٹی کا غلام بن جاتی ہیں، مرد کیوں نہیں بنتے؟ یہی چیز اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ عورتیں صرف اللہ کے غلام ہیں جس طرح مرد بھی اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ نے عورتوں کو ایک بہت پاورفل، بہت انٹلیکچوئل خلیفہ بنایا ہے، بالکل جیسے مرد ہیں۔ تو جب اللہ نے عورتوں کو اتنا زیادہ انٹلیکچوئل بنایا ہے، وہ کیوں اپنے آپ کو پپٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو سوسائٹی کو خوش کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، چاہے ان کو وہ کام کرنا پڑے جو ان کے لیے خود بھی بہت زیادہ انکمفرٹیبل یا بہت زیادہ ہیوملیٹنگ ہو۔ اسی لیے اللہ ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ حکمت حاصل کرے، علم حاصل کرے، تاکہ لوگ آپ کو بے وقوف نہ بنا سکیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو اسلام سے ہٹ کے منافقین کے راستے پر نہ لے کر آ سکیں۔ پھر اس کے بعد آیت 107 اور 108 میں اللہ کہتے ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کا بادشاہ اللہ ہی ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ تو کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیا گیا؟ اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرتا ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو تیسرا حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھو اور آنکھیں بند کر کے اپنے نبی کو فالو کیا کرو۔ یعنی سنت اور حدیث کے مطابق جن چیزوں سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بچنے کا بتا دیا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اور جن چیزوں کے بارے میں ہمیں سمجھا دیا کہ یہ اچھی ہیں انہی چیزوں کو فالو کرو۔ یعنی بنی اسرائیل کی طرح بیہیو نہ کرو جو بار بار بے تکا قسم کے سوال موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے تھے صرف ان کو تنگ کرنے کے لیے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہر حکم کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یاد رکھے جس امت میں توکل نہیں اور جس امت میں لوگ صرف اپنی خواہشات کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہی لوگ ہمیشہ اپنے نبی کے خلاف جائیں گے، وہی لوگ کبھی بھی آنکھیں بند کر کے اپنے نبی کو ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے اللہ ہمیں آیتوں میں سمجھا رہے ہیں کہ جب پوری کائنات ہی اللہ کی ہے تو پھر اللہ کے سوا کون ہے جو ہماری مدد کر سکے؟ اللہ کے سوا کون ہماری حفاظت کر سکتا ہے؟ جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو پھر ہم آنکھیں بند کر کے اللہ پر ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم اللہ کا جو بھیجا ہوا رسول ہے اس کو آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ ہمیں آیت 109 میں کہتے ہیں، بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہی چاہتے ہیں کہ ایمان والے ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیے جائیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم بھیجے۔ بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس ضرور پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ اور اہل کتاب نے کہا، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی یا عیسائی ہے، یہ صرف ان کی تمنائیں ہیں۔ تم فرما دو، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں ہی ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ بالکل انہی جیسی باتیں وہ لوگ کہتے ہیں جو نہیں جانتے۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو چوتھی اور آخری چیز اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مت بھولیں کہ کسی قبیلے میں ہونے سے ان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ قیامت کے روز صرف ان لوگوں کو فائدہ ملے گا جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیا اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہودی اور عیسائی نے جو غلطیاں کی ہیں وہ مسلمان نہ کرے۔ یہودی اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ جنت صرف ان کے لیے ہوگا، عیسائیوں کے لیے نہیں۔ عیسائی اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ جنت صرف عیسائیوں کے لیے ہوگا، یہودی کے لیے نہیں، حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب تورات پر عمل کرتے ہیں۔
تو اس لیے امت محمد کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ مت بھولنا، جنت کسی ایک قبیلے، کسی ایک ریس کے لیے نہیں، جنت تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے آئیں، جنہوں نے نیک عمل کیا اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو یہاں پر ہم سیشن کو ختم کرتے ہیں، لیکن ہر انسان یہ ضرور سوچے کہ یہ جو 4 انسٹرکشنز اللہ نے امت محمد کو دیے ہیں، کیا ہم واقعی ان پر عمل کریں ہیں؟ کیا ہم واقعی اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بلکہ ہم میں سے ابھی بھی کئی لوگ یہی کہتے ہیں کہ میری کرسمس کہنا بہت اچھی بات ہے، ہولی کو سیلیبریٹ کرنا، دیوالی کو سیلیبریٹ کرنا بھی ایک چیز پاکستان میں شروع ہونے والی ہے، ہالووین، ویلنٹائنس ڈے، یہ تمام چیزیں پاکستان میں شروع ہو گئی ہیں۔ حالانکہ سب سے پہلا حکم اللہ نے امت کو یہی بات سمجھائی تھی کہ کافروں سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرو، جو وہ کام کر رہے ہیں آپ نے ان کو فالو نہیں کرنا، بلکہ آپ سچ کے راستے پہ ہو، آپ اسی راستے پہ چلو تاکہ وہ لوگ آپ کو فالو کریں۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھیں، کیا ہم لوگ اپنے آپ کو کافروں سے ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دوسری بات، اپنے آپ سے یہ پوچھیں، کیا ہم آنکھیں بند کر کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، یا ہمیں بحث کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چند چیزیں تو ہم مان لیں گے جو ہمارے لیے آسان ہے، باقی چیزوں کو ہم اگنور کر لیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے؟ تیسرا، اپنے آپ سے یہ پوچھیں، کیا ہم لوگ واقعی بہت زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ غیر مسلمان ہمیں بے وقوف نہ بنا سکیں؟ اور آخر میں یہ سوچیں کہ کیا ہم واقعی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ ہم نے جنت حاصل کرنی ہے، یا کیا ہم ابھی تک دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ تو کیونکہ ان آیتوں میں اللہ مجھے اور آپ کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہیں، اس لیے ہمارا کام ہے اس وقت ہم خود اپنا دل کا جائزہ لیں۔ ہم اس وقت امت محمد اپنے آپ کو کہہ تو رہے ہیں، لیکن ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ السلام علیکم۔